الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه سيد الأصفياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال في مقام آخر يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ جو جوان طبقہ یہ جو بیٹھا ہے یہ ادھر سامنے قریب آ جائے گا، بچے جو تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں، مکس ہو جائیں آپس میں جی، ادھر سے بھی قریب قریب اس طرف آ جائے گا، سامنے آ جائیں نا چھپے ہوئے جو پیچھے، تاکہ وہ جو آگے وہ ہوں کہ جن کا گفتگو سننے کا ذوق بھی ہو، انہیں سمجھ بھی آئے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صفوں کی ترتیب بیان فرمائی تو اس میں فرمایا کہ جو اولو الاحلام ہیں، جو عقل والے زیادہ ہیں، جو فہم و فراست رکھنے والے ہیں، وہ قریب قریب پہلی صف میں ہوا کریں۔ اس کی وجہ یہ بزرگوں نے لکھی کہ جو پہلی صف میں ہوں گے وہ سرکار کے افعال کو زیادہ سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں گے، پیچھے والے ان کو دیکھ کے عمل کریں گے۔ تو جس طرح یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کی صفیں پیچھے اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہ بڑوں کو دیکھ کے اس کے مطابق صحیح طور پہ نماز پڑھنا سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ درود پاک کی صدا بلند کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل محبوب سبحانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے حوالے سے بڑی 11ویں شریف کے نام سے منعقد کی گئی۔ اللہ تعالی آپ سب احباب کا اس محفل میں شرکت کرنا، یہ مواعظ حسنہ کی محفل سجانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ کافی احباب میرے ذوق سے بھی واقف ہیں اور میں اب آپ کے ذوق سے بھی واقف ہوں۔ توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا، انشاءاللہ اس گفتگو کو توجہ سے یاد رکھنے کی کوشش بھی کریں، اور یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں یہ گفتگو کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ جی آپ کے دن ختم نہیں ہوتے، کبھی آپ 11ویں مناتے ہیں، کبھی آپ 12ویں مناتے ہیں، کبھی 26ویں تو کبھی 25ویں تو کبھی 6ٹھی، آپ کے دن ختم نہیں ہوتے، ہر آئے دن کسی نہ کسی بزرگ کے آپ تذکرے چھیڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ وجہ اس کی فقط ایک ہے
کہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ رب ہو کے ان کے تذکرے کرتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہو کے ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ رب ہو کے اپنے ان بندوں کے تذکار جمیلہ قرآن کے اندر، حضور احادیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، تو ہم رسول اللہ کے غلام ہو کے، اس معبود کے بندے ہو کے اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے، امام احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ یہ برگزیدہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا نہ تو مال و زر کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی رشتہ ناتا ہے نسب کے اعتبار سے، نہ حسب کے اعتبار سے، لیکن یہ بندے وہ ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اور واحد وجہ کیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے، جن کو رسول اللہ کی وہ غلامی کا پٹا نصیب ہوا کہ آج جو ان کا تذکرہ کرتا ہے اس کے دل میں بھی محبت مصطفیٰ اور زیادہ لہریں مارتی ہے، اور زیادہ امنڈ کے نکل آتی ہے۔ یہ شمعیں ایسی ہیں، یہ پروانے ایسے ہیں رسول اللہ کے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کیسے کوئی ہر یارویں کو اگر وہ پوسٹ چلا دے تو محبت غوث اعظم دل سے نکال سکتا ہے؟ ان کی محبت اس لیے دل سے نہیں نکل سکتی کیونکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رب نے خود ڈال دی ہے۔ جس کی محبت رب ڈالے تو کائنات کی کوئی طاقت اس محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ دنیا دار لوگوں کے، ہمارے جو دنیا کے طبقے ہیں ان کے اندر تو محبت ان کی بعد میں ڈلتی ہے، پہلے ان کے چرچے اور ان کی محبت اہل سما کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ ان کے چرچے دنیا میں بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ان کے چرچے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ کر دیتا ہے۔ میں عرض کرتا تھا امام احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر کے اندر ذکر فرماتے ہیں اسی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کے ضمن میں آپ بیان کرتے ہوئے کہ ولی ہوتا کون ہے، کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اب محبوبیت کے اس درجے کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو خطاب فرماتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل آج سے تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ تو کون دل سے محبت نکالے کہ رب جس کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، رب محبت ان کی لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ حضرت جبریل امین آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، آپ تمام فرشتوں کو آسمان پہ جمع کرتے ہیں، سارے فرشتوں کے سامنے آپ خطاب فرماتے ہیں، اور اس خطاب میں آپ یہ چیز ذکر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اور اے لوگو، اے فرشتوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی اس سے محبت کروں، میں بھی اب اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور اب رب کا حکم یہ ہے فَأَحِبُّوهُ، تم سارے کے سارے فرشتے مل کے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو۔ سارے فرشتے اب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ کہا جب آسمانوں پہ اس بندے کی محبوبیت کے چرچے عام ہو جاتے ہیں، اہل سما فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ اس کی محبت اور اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو چرچے دنیا میں بعد میں ہوتے ہیں، رب عرش پہ پہلے ان کے چرچے کر دیتا ہے۔ یہ وہ بندے ہیں، اور پھر جب چرچے ہوتے ہیں تو پھر شان کیسی ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا امتیاز یہ ہے کہ ویسے تو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ سرکار سے روایت کرتا ہے، لیکن حدیث قدسی کا امتیاز دیکھیں کہ یہاں پہ سرکار راوی ہوتے ہیں، اور جس سے روایت کرتے ہیں وہ ذات خدا ہوتی ہے، ذات خدا سے روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ فرائض کے ذریعے کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔
हत्ता के अहबब्तुहु, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। या अल्लाह, जब तू उसे अपना महबूब बना लेता है तो अब उस महबूबियत का ज़हूर किस आला मकाम पे होता है। फरमाया कि जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं, कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। फरमाया कि अब होता यह है कि हाथ तो उसके होते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको ताकत अता फरमा देता हूं। का आंखें उसकी होती हैं, लेकिन मेरी असली ताकत उसमें शामिल हाल होती है। कहा कि उसके कान होते हैं, लेकिन मैं उसकी समात में और इजाफा फरमा देता हूं। ये हदीस का मफहूम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। लफ्जी तर्जमा तो मुतशाबिहात में से और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, वैसे इसका लफ्जी तर्जुमा बनता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अब जाहिरी मफहूम तो कुफरिया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो इस चीज से पाक है, तो वो के हाथ बने, वो पांव बने, वो तो जिस्म से पाक है, वो जिस्मानियत से पाक है, वो मकान से पाक है, वो मकान की हर कैफियत और हैत से पाक है। अल्लाह की जात अकल में आने वाली नहीं, ये सारी चीजें महदूद हैं, रब की जात मकान में महदूद नहीं है। तो कहा कि फिर क्या मतलब है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफसीर कबीर के अंदर इसी हदीस पे तबसरा करते हुए आप फरमाते हैं कि अगर इस हदीस को समझना हो तो तुम्हें मैं बताता हूं इस हदीस का माना क्या है। आप फरमाते हैं कि जब इज़ा सारा नूरु जलालिल्लाहि समअन लहू समिअल करीब वल बईद, फरमाया कि जब अल्लाह का नूरे जलाल उस बंदे की कान बन जाता है, समिअल करीब वल बईद, फरमाया कि वो बंदा करीब की भी सुन लेता है, रब उसे दूर की भी सुना दिया करता है। ये हदीस का माना है। फिर कहा कि अच्छा जी कैसे हो सकता है कोई दूर से सुने? बाद लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती। कहा जी हदीस में कहा है? मैंने कहा आपको हदीस से अगर साबित कर दे तो फिर मानेंगे। तो असल बात मानने की नहीं, असल सिर्फ जो बुग़्ज़ वली जिन में है उस वजह से एतराज जन्म लेता है। नहीं तो हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके एक नहीं मुतअद्दिद वाक़ियात हैं। समिअल करीब वल बईद, फरमाया करीब की भी सुन लेता है, दूर की भी सुन लेता है। हम हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान करते हैं ना कि हुजूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने कहा ये गौस पाक का कमाल तो बाद की बात, हुजूर का मजमा ऐसा हुआ करता था, इतने कमाल के लोग बैठा करते थे, हुजूर गौसे आज़म का कमाल किस दर्जे का होगा। फरमाया कि अगर लाखों का भी मजमा होता, हुजूर सैयदी गौसे आज़म बयान फरमाया करते थे तो बगैर किसी माइक के, कहा जैसे पहला बंदा सुन रहा होता था ऐसे सबसे आखिरी बंदे को आवाज आ रही होती। मैंने कहा ये तो वो है कि खुद तो सुन भी लेते हैं, दूसरों को सुनाना चाहे सुना भी देते हैं, ये तो वो है। अब कहते हैं नहीं जी नहीं हम तो कुरान से मानते हैं। मैंने कहा चलो आपको कुरान से दलील दे देते हैं। कुरान ने क्या कहा? कुरान पाक बयान करता है कि जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आप जब चले तो चूंटी थी दूर, 3 मील का फासला बयान किया गया, और साइंस के मुताबिक तो उस चूंटी की आवाज को सुनना भी मुमकिन नहीं, लेकिन कुरान कहता है कि मैं अपने महबूबों को वो ताकत अता करता हूं कि जब वो सुनना चाहे तो साइंस की अकल से मावरा चीजें भी सुन लिया करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्करियों के साथ जा रहे थे तो एक चूंटी थी, वो सरदार थी, उनकी मलका थी, उसने जब देखा 3 मील के फासले पे थे, देखती है कि भाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो उसने कहा ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून, कहा कि तुम जो है ना अपनी अपनी बिलों में चली जाओ कि ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो कहीं तुम्हें रौंद न डालें। मैं अक्सर यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्करी जो उनके सहाबी हैं उनके मुतालिक चूंटी भी ये अकीदा रखती है वहुम ला यशऊरून, कहा कि अगर ज्यादती होगी भी तो वो दानिस्ता नहीं कर सकते, कहा उन्हें हो सकता है पता ही ना चले तुम्हें रौंद के चले जाए। तो मैंने कहा कि जब चूंटी भी ये अकीदा रखती है
کہ جو کسی نبی کا صحابی ہو وہ دانستہ کوئی غلطی نہیں کرتا، تو جو بندہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ انہوں نے جان بوجھ کے معاذ اللہ ظلم کیے، تو وہ تو کم از کم اس چونٹی سے بھی آگے کا جاہل آدمی ہے، چونٹی سے بھی گیا گزرا ہوا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ ہی نہ چلے، نادانستہ طور پہ کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب کیا فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کہتا ہے کہ اس کی یہ بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، اس کا کلام سنا، 3 میل کا فاصلہ، آپ کے کان میں بھی چونٹی اگر رینگ رہی ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے ہے کیا چیز، آواز کیسی ہے، آپ اس کی آواز کو نہیں پہچان سکتے، آپ کو آواز آ ہی نہیں سکتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کو وہ طاقت عطا کرتا ہوں کہ جب انہیں اپنا محبوب بنا لیا تو وہ قریب کی بھی سن لیتے ہیں، دور کی بھی سن لیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ چار یا علی زندہ باد۔ تو کیا ہوا؟ فرمائے کہ سلیمان علیہ السلام 3 میل کا فاصلہ، اور پھر بھی چونٹی کی آواز سنے۔ تو اب آگے کی بات میں نے کہا کہ یہ تو جناب سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن اگر بات دیکھیں تو چونٹی چونٹی ہو کے 3 میل کے فاصلے سے جانتی ہے لشکر آ رہا ہے، اور لشکر جس کا ہے اس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔ رب نے چونٹی کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اتنی دور کی دیکھ رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ اتنا ہی نہیں، دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ، امام ابو نعیم نے بھی اپنی دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا، مشکات کے اندر موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ ایک لشکر بھیجا، سرکار کے دور کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، آپ نے جہاد کے لیے لشکر بھیجا، اور کئی میلوں کی مسافت پہ لشکر گیا ہوا ہے، مدینے سے بہت دور ہے، مقام نہاول ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ حضرت ساریہ کی قیادت میں لشکر تھا۔ اچانک حضرت عمر خطاب فرما رہے ہیں، اور صحابہ کے سامنے جو بھی مجمع ہے اس کے سامنے خطاب کرتے ہوئے آپ جمعے کے خطبے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، منبر کے اوپر بیٹھے آپ نے، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ کی جانب تم رخ کرو اور پہاڑ کی پشت لو۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت ساریہ تو وہ اتنی دور جہاد پہ گئے ہیں، حضرت عمر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں راز تب کھلا جب حضرت ساریہ جنگ جیت کے فتح یابی نصیب ہو گئی، واپس آئے، کسی نے پوچھا جناب بات یہ ہے فلاں دن خطبہ ہو رہا تھا، حضرت عمر نے آپ کو پکارا تھا، تو کیا معاملہ ہوا تھا اس وقت؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم کفار کے اس ہتھکنڈے کے اندر پھنس چکے تھے اور ہمیں شکست نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ہمیں حضرت عمر کی کان کے اندر آواز آئی کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کو پشت کرو، اس کی پناہ لو۔ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کے فرمان پہ عمل کیا کیا، رب نے ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ میں نے کہا کئی میلوں کے فاصلے پہ حضرت ساریہ حضرت عمر کی آواز کو سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی دور سے آواز سن رہے ہیں، یہ ہے رب کے اس فرمان کا ظہور کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اذا صار نور جلال اللہ سمعا لہ سمع القریب البعید، کہا وہ دور کی بھی سن لیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات کہا کہ اب رب نے فرمایا آنکھیں بن جاتا ہوں، تو آنکھیں بننے سے کیا مراد؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اذا صار ذالک النور بصرا لہ رأى القریب والبعید، فرمایا کہ جب اللہ کا یہی نور جلال بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، بندہ قریب سے تو دیکھتا ہی، رب اسے دور کی بھی دکھا دیا کرتا ہے۔ اسی روایت کو دیکھ لیں جو میں نے امام بیہقی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہے، امام ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے بیان کی ہے، کیا
کہ حضرت ساریہ نے تو سنا، حضرت عمر نے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے مدینے سے میلوں دور جو جنگ ہو رہی تھی اس کو ملاحظہ فرما لیا. رأل قریب والبعید، فرمایا قریب کی بھی دیکھ لیتا ہے، دور کی بھی دیکھ لیتا ہے. میں نے کہا فقط اتنی نہیں، یہ تو وہ ہے کہ جب دور کی کسی کو دکھانا چاہیں تو دکھا بھی دیا کرتے ہیں. آپ ذرا جائیں نا لاہور تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون وہ واقعہ بھولتا ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ جب آپ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے. کچھ لوگوں کی اپنی دکان جب بند ہوتی نظر آئی، انہوں نے کہا جی اس کا تو قبلہ ہی مسجد کا درست نہیں ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے، آپ نے سب لوگوں کو جو معترضین تھے ان کو دعوت دی، کہا آؤ آج نماز پڑھو. سب نماز میں حاضر ہوئے. داتا صاحب نماز پڑھا کے جب سلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ کس کو اعتراض ہے؟ کہا ہمارے قبلے کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ کہا آج تمہیں بتاتا ہوں کہ داتا کدھر دیکھ کے نماز پڑھتا ہے. کہا آپ نے اشارہ کیا، آپ کا اشارہ کرنا تھا، پہلے تو خود کعبہ دیکھتے تھے، آج سب کو سامنے کعبہ دکھا دیا. یہ ہے اذا صار ذالک النور بصر اللہ رأى القریب والبعید، کہا وہ دور کی بھی دیکھ لیا کرتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ جی دیکھیں یہ چیزیں تو ٹھیک ہو گئی. وہ آج بھی ایک مجھے پوسٹ آئی تو وہ اس میں کہنے لگے جی دیکھیں آپ بیان کرتے ہیں جی غوث پاک رحمت اللہ علیہ 1000 نفل پڑھتے تھے، اس پورا کیلکولیٹ کیتے ہیں جی بھائی ایک رکعت کے اندر 2 منٹ لگیں گے تو جی 2 رکعتیں پڑھنے میں کم از کم 4 منٹ لگیں گے، تو یوں کر کے ہر روز کے تو اتنے گھنٹے بن رہے ہیں، تو اتنے تو گھنٹے دن کے اندر نہیں ہیں، تو وہ پورا دن پھر نفل ہی پڑھتے رہتے تھے. تو یہ سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا حضرت بات تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن سے پڑھو، قرآن آپ کو یہ سارے فلسفے سمجھا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا کہ اے محبوب ہم ہی وہ پاک ذات ہیں کہ جو آپ کو رات کے قلیل حصے میں، بالکل تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تلک لے گئے. کئی دنوں کی مسافت ہے لیکن لے گئے. اور حضور کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جب گیا تھا وضو کیا تھا، وضو کا پانی رواں تھا. کہا جب معراج سے واپس آیا بالکل وہیں پہ رواں پانی چل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ جب میں گیا تھا تو کنڈا ہل رہا تھا. کہا جب معراج سے واپس آیا تب تک کنڈا ہل رہا تھا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کسی نے کہا بات یہ سرکار گئے تھے گویا جان نکل گئی تھی. کہا جب سرکار آئے وہیں سے دنیا شروع ہو گئی. کہنے لگے جی دیکھیں یہ تو نبی ہیں، تم غوث پاک کی دلیل نبی سے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا اصل تو تمہیں سمجھانا ہے کہ جب ایک بندے کے لیے امکان ثابت ہو تو بقیہ کے لیے بھی ممکن ماننا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے. میں نے کہا چلو یہ علماء کے لیے جملہ ہو گیا، اب تمہارے لیے قرآن سے کہتا ہوں. قرآن کہتا ہے ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. قرآن نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے حواریوں سے، اپنے جتنے بھی مصاحبین سے ان سے کہا کہ کون ہے کہ جو میرے پاس ان کے متبع اور ان کے مسلمان ہونے سے پہلے جب وہ حاضر ہوں گے یہاں پہ ان سے پہلے یہاں پہ تخت بلقیس لے کے آئے. تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کہا کہ میں جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اور کوئی. تو قرآن کیا کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کو ہم نے اپنی ولایت کا خرقہ عطا فرمایا تھا، وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے جناب سلیمان آپ اپنی آنکھ جھپکے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سامنے حاضر ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء ہے. ولی کو رب نے یہ طاقت عطا فرمائی. اور کیا ہے؟ 6 ماہ کی مسافت تھی، 6 ماہ کی مسافت. تو میں نے کہا جب 6 ماہ کی مسافت اور اس وقت کو رب سمیٹ کے ایک پلک جھپکنے میں کر سکتا ہے تو کہا غوث پاک بھی 1000 نفل پڑھتے تھے، اس میں رب تبارک و تعالی ان کے وقت کو سمیٹ دیا کرتا تھا، وقت سمٹ جاتا تھا. اس وقت کے سمٹنے میں. اور پھر یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، غوث پاک کس امت کے ولی ہیں؟ غوث پاک کس امت کے ہیں؟
امت محمدیہ امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا حضور کے امتی ہیں، اور علماء نے بالاتفاق یہ بات ذکر فرمائی ہے، کہا کہ دیگر جتنی امتیں ہیں ان سب امتوں کے جتنے نبی ہیں ان سب نبیوں کے سردار میرے آقا ہیں، اور کہا ان ساری امتوں کی سردار یہ امت ہے، اور کہا ان میں جتنے ولی گزرے ان ولیوں کو بھی بڑے بڑے مقام ملے، لیکن سب سے زیادہ جن کو رب نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس امت کے ولیوں کو عطا فرمایا۔ تو میں نے کہا جب اس امت کے ولی آصف بن برخیہ کو رب نے اتنی طاقت دی کہ ان کے لیے وقت کو سمیٹ دیا گیا، تو جناب غوث اعظم کے لیے کیوں نہیں سمیٹا جا سکتا؟ یہ تو وہ ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ تو وہ ہیں، یہاں تو یہ قدم ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، یہاں تو وہ شان ہے، یہ تو اس امت کے ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ پھر آگے آپ بات کریں تو یہ ہے، تو اب کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو بات ہے آپ کر رہے ہیں کہ بس جی، اس نے پھر آگے سے اعتراض اس کے اوپر، جب میں نے اس کو دلیل دی نا، وہ کہنے لگا دیکھیں جی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ عبادت تو نہیں ہے نا، تخت لے آنا یہ کرنا یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم تھی۔ کہا جی عبادت تو نہیں ہے نا، عبادت تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جلدی جلدی کر لیں، عبادت تو نہیں ہے، وہ تو ایک الگ سے فعل ہے۔ تو اب اس نے یہ اشکال کر، میں نے کہا آپ شواہد النبوہ اٹھا کے دیکھیں، ملا جامی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں، وہ عاشق رسول جن کی ایک نعت آج سن کے لوگ عاشق تڑپتے ہیں اور وہ جو بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول ہیں، فرماتے ہیں شواہد النبوہ میں کہ حضور سیدنا حضور سیدی و مولائی و آقائی مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ذرا میرے جو ہے وہ سواری کو تیار کرو، سواری تیار ہوتی، سواری تیار ہونے کے بعد مولا علی اپنے گھوڑے پہ جب سوار ہونے لگتے تو آپ ایک رکاب پہ پاؤں رکھتے تھے، کہا کہ دوسرے رکاب میں پاؤں جانے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ کہا نہیں جی نہیں، ہم شواہد النبوہ کو نہیں مانتے، ہم تو بخاری مانتے۔ میں نے کہا ہے تو قرآن کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا عبادت کے لیے بھی وقت سمٹ سکتا ہے، یہ تو آپ کو ایک نظیر دی۔ کہا نہیں ہم بخاری مانتے ہیں۔ میں نے کہا بخاری اٹھا کے دیکھو، میرے آقا نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ زبور قرآن سے بھی ڈبل ہے حجم کے اندر، کہا کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے اپنے غلام کو کہتے تھے کہ میرے سواری کی زین وغیرہ تیار کرو، کہا سواری تیار ہونے کے لیے جب ان کا غلام تیاری شروع کرتا، کہا آپ تلاوت زبور شروع کرتے، کہا وہاں پہ سواری ابھی مکمل نہیں ہوتی تھی تیار، اس سے پہلے پہلے آپ زبور شریف کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بخاری میں موجود ہے، عبادت کے اندر بھی وقت سمٹ سکتا ہے۔ تو جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے زبور شریف کی تلاوت جو رب کی عبادت ہے اس کے اندر بھی وقت سمٹا دیا گیا، جہاں پہ حضرت مولا علی کے لیے قرآن کی تلاوت میں وقت سمٹا دیا گیا، اسی طرح مولا علی کے بیٹے غوث اعظم کے لیے بھی وقت کو سمٹا دیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ وقت کو سمٹا دیا جاتا تھا، اور یہ ایک نہیں متعدد قرآن سے آپ کو دلائل دیے جا سکتے ہیں، حدیثوں سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، بزرگوں کے واقعات سے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جن لوگوں کے اچھے عمل ہیں ان کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، میں نے کہا چلو غوث کی کوئی کرامت نہ مانو، میں نے کہا اتنا تو مانتے ہو نا نیک آدمی، جی جی ہم اتنا مانتے ہیں۔ میں نے کہا کم از کم صلاح جب آپ کے نزدیک بھی ان کی نیکی ثابت ہے تو اس سے کم از کم ہمارا مدعا ثابت ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا رب کی عبادت ہے۔
नेक लोगों के जिक्र के वक्त रब की रहमत नाजिल होती। कोई कहेगा जी इबादत आपने कैसे कह दिया? मैंने कहा मैंने पढ़ा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप पढ़े कुरान, कुरान आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, नेक लोगों के जिक्र से पहले आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो मैंने इसलिए कहा कि इबादत कि ये तो वो है कि जिनका जिक्र नमाज के अंदर, नमाज से बाहर कुरान पढ़ो कुरान के अंदर, तो जिनका जिक्र जा बजा कुरान और हदीस में मौजूद है उनका जिक्र करना बिल्कुल इबादत है। और हजरत इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। इमाम अबू नुऐम रहमतुल्लाह अलैह इसको लेके आए, आप फरमाते हैं कि जो जिक्र होता है ना नेक लोगों का, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। फरमाए जो नेक लोगों का जिक्र होता है जहाँ भी हो रहा हो रब की रहमत छमाछम बरस रही होती है, रब की रहमत बरस रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हमें ये उम्मीद है कि जब क़यामत का दिन होगा, कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कहा कि हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, हर एक उसके इमाम के साथ होगा। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम वो होंगे जिनको गौस के साथ बुलाया जाएगा, गौस आजम के साथ बुलाया जाएगा। तो शानों वाले हैं ना। एक चीज आपके सामने अर्ज करूंगा। बाद लोग कहते हैं जी देखें आप इतने मानते हो, हम जैसे बाद वक़्त वाक़या, इसलिए मैं वो इशारे दे रहा हूँ। हम वाक़यात सुनाते हैं ना, और जी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनको रब ने ये ताकत अता फरमाई, उनको रब ने ये करामत अता फरमाई, उनको रब ने ये फजीलत अता फरमाई, उनको रब ने ये करामत अता फरमाई। आप जब बयान कर रहे होते हैं ना, हमारे बाद बंदे कहते हैं जी बाबों की बातें छोड़ो, हमें तो कुरान से बताओ क्या है, हमें तो हदीस से बताओ क्या है। तो वो भी हम बयान करते हैं, लेकिन अब क्या होता है बाद लोगों को वो चीजें हजम नहीं हो रही होती, बाद लोग फिर भी मुतालबा कर रहे होते हैं। अब जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपसे भी एक जगह पे हो ना, आला हजरत ने एक जगह एक शेर लिखा, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये बस ये आला हजरत के इस फतवे को मुकम्मल करके ये 5-10 मिनट की ये इस गुफ्तगू में इंशाल्लाह खत्म करते हैं। क्या वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना एक शेर के अंदर ये बात जिक्र फरमाई कि आप फरमाते हैं आला हजरत गौस पाक का जिक्र करते हुए यूं कहते हैं कि बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। खातिर कहते दिल को। तो कहा कि बंदा बड़ा मजबूर है, बड़ा माजूर है, लेकिन ऐ गौस पाक आपको तो रब ने दिलों पे हुकूमत दी है, इस गुलाम के दिल पे भी आपका कब्जा। जब ये बात इरशाद फरमाई ना, कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ये आपने क्या कह दिया, ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में दिल। हाँ वो कहते हैं ना या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, हदीस पाक में मौजूद है। तो उसने हदीसें पेश की, उसने कहा जी हदीसों में तो मौजूद है रब के दस्ते कुदरत में दिल है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि गौस पाक के कब्जे कुदरत में आपका दिल है। तो वहां पे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलाइल दिए उनका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। आला हजरत ने कहा कि अच्छा बात यह है, पहली तो सुन, कुरान कहता है वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, कहा कि अल्लाह जिसको चाहता है, जिस चीज पे चाहता है तसल्लुत और कब्जा अता फरमा देता है। कहा कि जब अल्लाह जिसे चाहे, जिस चीज पे चाहे कब्जा अता फरमा सकता है। तो कहने लगे जी यहाँ पे तो रसूल है, मेरे रसूल ही अपने रसूलों में से। तो भाई रसूलों की तो मान, फिर आगे तुझे बताते हैं। कहा रसूलों का तूने कब्जा माना, तो आला हजरत फरमाते हैं कि मा काना अता रब्बी का महजूरा, कहा रब फरमाता है कि अल्लाह की अता कोई महदूद नहीं। जिस तरह रब ने रसूलों पे ये करम फरमाया कि उनके कब्जा कुदरत में लोगों के दिल दे दिए, कहा इसी तरह रब ने वलियों को भी ये कुदरत अता फरमा दी। मा काना अता रब्बी का महजूरा। फिर आगे आला हजरत रहमतुल्लाह हदीस पे आगे आपने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने कहा तुमने सुना होगा वसवसा भी कोई चीज होती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत मौजूद है, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दम, कहा कि जो शैतान होता है ये इंसान के खून के अंदर तैरता है, वसवसे देता है। और फिर एक हदीस में आता है कि वो बिल्कुल दिल के साथ जुड़ा रहता है और दिल को अपने मुंह में लेता है, और वो कब्जा जब जिक्र बंदा कोई नहीं करता तो वो गाफिल हो जाता है, वो वसवसे दिलाता है। तो ये रिवायतें साहसिकता की रिवायतें मौजूद है इसके ऊपर। तो आला हजरत फरमाते हैं कि शैतान मरदूद है, शैतान लईन है, शैतान रब का दुश्मन है। कहा कि जब रब के दुश्मन के पास इतनी ताकत है, रब ने अपने दुश्मन को जब इतनी ताकत अता फरमाई है, तो रब ने अपने महबूबों को कितनी ताकत अता फरमाई होगी। कहा जब उसको दिल के ऊपर कब्जा अता फरमाया कि वो वसवसा दिल के ख्यालात, दिल के अंदर को ख्याल डाल सकता है, तो कहा गौस पाक को भी रब ने ये ताकत और तसल्लुत अता फरमाया। फिर कहा फकीर ने और क्या कहा था,
فقیر نے یہی تو کہا تھا کہ بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، اور یہی تو بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر اعلیٰ حضرت جب بالکل اینڈ پہ پہنچے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. بس انتہا کر دی اور کہا کہ بس یہی تصدق ہے، یہی سرکار کا وسیلہ میں پیش کر رہا ہوں غوث پاک کا. کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.